لفظ ہے۔ اب آپ اردو جانتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ آپس میں سے کیا مراد، ایک دو ہیں، دو چار ہیں، یہ سارے ہیں؟ سارے۔ تو میں تو کسی تشریح میں بھی نہیں جاتا۔ قرآن نے رحماء بینہم، رحماء بھی جمع، بینہم کی ضمیر بھی جمع، اور سب نے یہ ترجمہ لکھا ہے، اور آپس میں رحم دل، آپس میں تمام صحابہ، آپس میں جتنے صحابہ ہیں سب کے سب آپس میں رحم دل ہیں۔ اب آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ قرآن کے اتنے واضح الفاظ کے بعد پھر ہمیں کسی مخمسے کی ضرورت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ تھوڑا سا آگے دیکھیں جی، یہ اگلا صفحہ کہہ لیجیے، یہ سورہ حجرات کا ہے، یہ آیت نمبر 3 ہے، اسی 7 والا صفحہ۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ کیونکہ گزشتہ درس میں نے وہ انجینئر مرزا محمد علی جہلمی آف جہنمی کے سلسلے میں بہت ساری آیات پیش کر دی ہیں۔ اس دفعہ بہت سارے سوالات ہیں، میں نے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں، اس میں سر فہرست مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو اپنے آپ کو بریلوی حضرات کا مفتی کہلاتا ہے، مولوی کہتا ہے، حنیف قریشی پنڈی والا، اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف حرزہ سرائی کی ہے، اور چند سکوں کی خاطر یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حق پر نہیں تھے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ اس نے کہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے بے وقوف اور نادان لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے کہ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں صحابہ کو مانو۔ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ قرآن میں نام لکھا ہوا ہے حضرت حسن کا، حسین کا، بی بی فاطمہ الزہرا کا، تو ان کو مانو، لکھا ہوا ہے نام؟ نام تو کسی کا نہیں ہے، تو حکم ہے نا سب کو مانو، سب کو مانو، تو سب میں تو سارے آ گئے۔ اور بھائی قرآن آئین کی کتاب ہے، قرآن اصول کی کتاب ہے، فروع کی کتاب نہیں ہے۔ اس کی تشریحات ہیں آگے، احادیث نبویہ، اقوال صحابہ، اقوال اہل بیت، محدثین، یہ سارے، یہ تو ساری تشریحات ہے نا کہ قرآن خود تو آئین کی کتاب ہے، اور آئین کی اگر آپ تشریح کرنا چاہیں گے تو پھر ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کریں گے، یا اس کے بعد حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت اعظام تشریح کریں گے۔ جی ذرا اس ترجمے پر بھی غور کیجیے۔ جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے۔ کوئی صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتا۔ اب آگے ترجمہ ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر، یہ ان کے لیے جو ترجمہ ہے یہ لہم کا ہے، لفظوں کو دیکھو، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے۔ ان اردو میں ہے اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم بھی جمع کے لیے، ان سب کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر۔ اب دیکھو نا، آپ قرآن پر جتنا غور کرتے جائیں گے آپ کو موتی ملتے جائیں گے۔ اب اسی لفظ پر بھی آپ غور کر لیں کہ لہم،
اس سے مراد یہ صحابہ کرام پیچھے ذکر آ رہا ہے، ان کے لیے یعنی جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے کیا ہے؟ بخشش، اللہ نے بخش دیا اور اجر، تو مسئلہ تو قرآن نے خود حل کر دیا، اب ہمیں تو باقی بحثوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے جی، آیت نمبر، یہ صفحے کے بالکل آخری 2 سطریں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا، عزیز مانا پیارا، اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ ترجمے پر غور ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ہمارے پاس یہ بات کیسے پہنچی؟ قرآن کے ذریعے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان دے دیا، ان کو دلوں میں سجا دیا، ٹھیک ہے، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، دور کر دیا۔ لو جی، پھر غور کیجیے، کفر سے بھی، گناہ سے بھی، نافرمانی سے بھی، باقی کیا بچا؟ ان تینوں چیزوں سے آپ کو اللہ نے دور کر دیا۔ اب فرمایا یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ اب میں نے تو یہ ترجمہ نہیں لکھا، اولئک ہم الراشدون، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، اولئک ہم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں یا کامیابی کے راستے پر ہیں۔ پھر غور کیجئے، اولئک، اولئک جمع، ہم جمع، راشدون جمع، ترجمہ انہوں نے کیا لکھا؟ یہی لوگ، یعنی ایک نہیں، یہ نہیں لکھا، یہی لوگ، یہ جتنے ہیں، یہ کس پر ہیں؟ راہ ہدایت پر۔ اولئک جمع، ہم جمع، راشدون جمع۔ اب جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ سارے کے ساتھ راشد ہیں، بلکہ ہمارے تو مرشد ہیں صحابہ کرام بعد از نبوت، تو کوئی بدبخت کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں صحابی حق پر تھا، فلاں نہ حق پر تھا؟ تم نے کوئی ترازو لیا ہوا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سارے حق پر تھے۔ صادقون بھی ہے، لفظ بھی ہے قرآن میں دوسری جگہ، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک جمع، ہم جمع، مومنون جمع، اور عربی میں جمع تو 3 سے شروع ہوتی ہے، 2 کے بعد شروع ہوتی ہے، 2 کو تو عربی میں کہتی تثنیہ ہے۔ ہم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے پکے سچے مومن ہیں۔ لو جی، یہ قرآن نے کہا یہ سب پکے سچے مومن ہیں، اولئک ہم المؤمنون، ہم المؤمنون حقا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ کس بنیاد پر، وہ کون سا ترازو ہے کہ جس پر ان بدبختوں نے تولنا شروع کر دیا؟ قرآن تو سب کا کہہ رہا ہے۔ کیا سب صحابہ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہے؟ حضرت ابو سفیان شامل نہیں ہے؟ حضرت وحشی بن حرب شامل نہیں ہے؟ حضرت خالد بن ولید شامل نہیں ہے؟ صحابہ تو سارے کے سارے نور ہیں، صحابہ تو سب کے سب معیار حق ہے۔ مجھے اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ میں کسی مولوی کے 2-4 لفظ جملے سن لوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں بول رہا ہے۔ میں نے حنیف قریشی کے بارے میں بہت عرصہ پہلے یہ رائے دے دی تھی
کہ اس کا چال چلن مجھے مشکوک نظر آتا ہے، یہ رافضیت کی طرف جا رہا ہے۔ او میرے بھائی عقل سے کام لو، اگر صحابہ کرام کے بارے میں تم نے یہ بحث شروع کر دی تو دوسرا فریق قرآن کے بارے میں بھی بحث شروع کرے گا، کیونکہ قرآن کو تو لکھنے والے ہی صحابہ کرام ہیں، اور جب لکھا ہے انہوں نے تو خود بخود تو نہیں لکھا نا، جناب ختمی مرتبت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھا ہے، اور آپ نے بھی تو خود بخود نہیں کہہ دیا نا، آپ کو بھی تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے حکم دیا میرے نبی کو، میرے نبی نے حکم دیا صحابہ کو، تب قرآن لکھا گیا۔ اگر صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کے بارے میں شک و شبہ کرو گے تو پھر قرآن کے لکھنے والے کہاں سے لاؤ گے؟ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب قرآن ہے، کاتب وحی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب قرآن ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقن علیہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ رسول کے بعد، خلفائے ثلاثہ کے بعد، پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، مگر مانتے دونوں کو ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ بعض بریلوی تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور بعض جو ہے اتنی گری ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ حالانکہ شیخ ربانی نے، مجدد الفسانی نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ صرف یہی نہیں، یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے کیا لکھا ہے۔ لو جی ہم آپ کو حوالہ دے دیتے ہیں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ساری باتیں خود بخود کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس تفسیر ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی ہے جی، اور اس کی جو تفسیر ہے، حاشیہ ہے، یہ نعیم الدین مراد آباد